الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. لائق ست تکریم حضرت علامہ سید غلام محی الدین صاحب اشرفی مدظ اللہ العالی، برادر بزرگ حضرت مولانا حافظ محمد امین رضوی صاحب، نگران سنی دعوت اسلامی صورت، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام، باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدی ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. آج کی یہ محفل حضور پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. اسی مناسبت سے
ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت کی جتنی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کے سامنے دنیا کی مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کی مصیبتیں کتنی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، بلکہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، سب کو دور کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یہ بھی مصیبت ہے، لیکن اگر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہم کسی کافر سے مدد لینا چاہیں تو ہم کسی کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور دنیا کی مصیبت ہماری جو ہے کوئی کافر بھی دور کر سکتا ہے، کوئی فاسق و فاجر بھی دور کر سکتا ہے، کوئی ایمان والا بھی دور کر سکتا ہے. یعنی دنیا کی مصیبتیں اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہیں، اس کو کوئی بھی دور کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پیاس لگی ہے، یہ مصیبت ہے، اگر کوئی پانی پلا دے تو یہ مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے. اسی طریقے سے کاروباری طور پر مشکل میں ہیں، اگر کوئی مدد کر دے تو یہ مشکل دور ہو جائے. تو دنیا کی مشکلیں اتنی آسان نہیں ہے. اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن جو آخرت کی مشکلیں ہیں، جو آخرت کی پریشانیاں ہیں، ہر بندہ اس کو دور نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ اکبر، جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہیں، اللہ رب العزت اجازت نہ دے، اس وقت تک کہ آخرت کی مشکل کو دور نہیں کیا جا سکتا. آخرت کی مشکل پیاس کی شکل میں بھی ہے، لیکن وہاں ہر کوئی بندہ پانی نہیں پلا سکتا. اللہ اکبر، وہاں پانی پلانے والا ہر شخص نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ہر شخص پیاسا ہوگا. تو آپ اندازہ فرمائیں، اور دنیا کے اندر انسان کو کتنی ہی پیاس لگ جائے مگر اس کی زبان سینے پر نہیں لٹکتی. اللہ اکبر، آخرت کی اس تکلیف کو تو یاد کریں جس کو آخرت کی پیاس کہتے ہیں. اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کی پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے سینے پر ان کی زبان لٹک رہی ہوگی. آپ اندازہ کریں، لیکن اس وقت تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو پانی پلانے کی ہمت نہ کرے گی، اس وقت کوئی باپ اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کی ہمت نہیں کرے گا، اس وقت کوئی دوست اپنے دوست کی پیاس بجھانے کی ہمت نہیں کرے گا. اس لیے کہ اللہ اکبر، یہاں ایک کو پیاس لگی ہے تو 4 سیراب اس کو پانی دیتے ہیں، مگر وہاں تو سبھی پیاسے ہوں گے. اللہ اکبر، وہاں کی پیاس کا عالم کیا ہے، وہاں کی مصیبت کا عالم کیا ہے. انسان مصیبتوں میں اتنا گھرا ہوا ہوگا کہ انسان کو اپنے وجود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، انسان اپنے وجود کو دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا. اللہ اکبر، وہاں کی مشکلوں کا حال کیا ہے. رب تبارک و تعالی بندے سے حساب لے گا. اس نے اپنی رات کی تاریکیوں میں کیا کیا ہے، اس نے اپنے دن کے اجالے میں کیا کیا ہے، اس نے اپنی صبح کیسے کی ہے، اس نے اپنی شام کیسے کی ہے، اس نے اپنی راتوں کی تنہائیوں کو کیسے گزارا ہے. ذرا میں اپنی قوم کے جوانوں سے تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں ان کو میدان محشر لے کر چلنا چاہتا ہوں، جو ابھی منعقد نہیں ہوا ہے بلکہ منعقد ہونے والا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، خدا کا سامنا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے، اور قدرت خود پوچھ رہی ہے، بتا تو نے، میں نے تجھے زندگی کے 60 سال دیے تھے، میں نے تجھے زندگی کے 70 سال دیے تھے، میں نے تجھے زندگی کے 80 سال دیے تھے، تو نے اپنی راتوں کا ایک ایک لمحہ کہاں گزارا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پچھلا مہینہ نومبر کا گزرا ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ نومبر کی پہلی تاریخ کی پوری رات تو نے کہاں اور کس طرح گزارا، مجھے بتاؤ. ایک رات کا حساب کیا ہم اپنے استاد کو دے سکتے ہیں؟ ایک رات کا حساب کیا ہم اپنے باپ کو دے سکتے ہیں؟ ایک رات کا حساب کیا ہم اپنے بڑے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کتنی دیوانگی اور نادانگی کی زندگی ہے، کتنی
اتنی غفلت کی زندگی ہے کہ ایک رات کا حساب اپنے بڑے بھائی اور اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، لیکن زندگی کے 70 سال کی راتوں کے بارے میں اس وقت میرا اللہ پوچھے گا، میرا اور آپ کا رب پوچھے گا، پھر دن کے بارے میں، پھر ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے کہ اس پر یوں ہی ہم سرسری گزر جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ والے پوری رات روتے کیوں تھے، وہ دن بھر مغموم کیوں رہتے تھے؟ ہمیں تو قہقہوں سے فرصت نہیں، ہم گناہ کر کے بھی ہنستے ہوئے نہیں تھکتے، وہ نیکیاں کر کے بھی آنسو بہاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور تھا۔ رب کی بارگاہ میں ایک طرف پیاس کی وجہ سے زبانیں سوکھی ہو کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، دوسری طرف جو ہے اللہ اکبر جرائم کی وجہ سے جو آنکھوں سے پاپ کیے ہیں اس کی وجہ سے جو انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہوں گے، آنسو نہیں بہ رہے ہوں گے۔ یہاں میں اپنے ان جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے رات بھر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اگر 1 گھنٹے تک آنکھوں سے آنسو بہے، 1 گھنٹے تک آنکھوں سے آنسو بہے تو انسان کا سر درد کرنے لگتا ہے، انسان کی آنکھیں کڑوی ہو جاتی ہے، انسان کا حلق سوکھنے لگتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، قیامت میں آنسو نہیں بہیں گے بلکہ آنکھیں بہے گی، آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہوگی، آنکھوں کے دیدے پانی بن کر کے بہ رہے ہوں گے۔ اہل سنت کے امام نے اس مقام پر یہ دعا کی ہے، یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں، جرائم کی وجہ سے جب آنکھیں بہ رہی ہوگی، ذرا اندازہ تو کرو دوسروں سے دشمنی کرتے کرتے اپنے آپ سے بھی دشمنی کرنے والے میرے جوان، آج تیری تاریکی کی راتوں میں تجھے کوئی روکنے والا نہیں، لیکن آج تیری آنکھوں سے آنسو بہتا ہے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے، آنکھیں بہ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، انسان کا وجود جس پہ کپڑا نہیں ہوگا، زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی امداد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں قرآن کہتا ہے اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، جن لوگوں سے تم نے دوستیاں کی ہوگی، جن لوگوں سے تم نے رابطے بنائے ہوں گے، جن لوگوں سے تم نے محبتیں کی ہوگی، جن سے تم نے دوستی داری کی ہوگی، جن سے تم نے یاری کی ہوگی، میرا اللہ فرماتا ہے سب کے سب تمہارے کٹر دشمن بن جائیں گے۔ آج دوستی کی بنیاد پر انسان دوسرے انسان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو گناہ کے اڈے تک لے جاتا ہے، اس کو گناہ کے اڈے تک لے جا کر جہنم کی راہ کا مسافر بناتا ہے۔ کوئی کیرم کلب میں لے جا رہا ہے، کوئی سنیما گھر میں لے جا رہا ہے، کوئی شراب خانوں کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ دوست تمہارے دوست دنیا میں بھی نہیں ہے، یہ تو دیکھنے کو دوست ہے، یہ اندر سے تمہارے دشمن ہے۔ کیرم کلب کی طرف لے جانے والا اس سے بڑا دشمن نہیں، جو تجھے گالی دیتا ہے تیرے منہ پر وہ تیرا کٹر دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گالی دے کر کے اپنی نیکیاں تجھے دیتا ہے لیکن تجھے جہنمی نہیں بناتا، مگر یہ کندھے پر دوست جو ہاتھ رکھنے والا
دوست تجھے کیرم کلب لے جا رہا ہے، یہ گالی دینے والے سے زیادہ خطرناک ہے، مارنے والے سے زیادہ خطرناک ہے، بلکہ قتل کرنے والے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو تم ان سے پیار کرتے ہو، ان کے ساتھ رات رات بھر بیٹھتے ہو، یہ تمہارے جو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تمہاری آخرت تباہ کر رہے ہیں، یہ تمہاری آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہ تمہاری آخرت کو اللہ اکبر لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منافق صفت دوست تمہارے دوست نہیں ہے، جو تمہارے کندھوں پہ پیار سے ہاتھ رکھ کے تمہیں جھوٹ میں مبتلا کرتے ہیں، تمہیں پاپ میں مبتلا کرتے ہیں، تمہیں عیاشی میں مبتلا کرتے ہیں، تمہیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ سب قیامت میں تیرے کٹر دشمن ہو جائیں گے، تجھے کوئی کام نہیں آئے گا، تجھے کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ میں کیا کروں، کون میرے کام آئے گا، میری امداد کون کرے گا؟ جب میں میری زبان پیاس سے لٹک رہی ہوگی تو سہارا کون بنے گا؟ آنکھیں جرم میں بہ رہی ہوگی اس وقت میرا سہارا کون بنے گا؟ میری ماں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہوگی، میرا سہارا کون بنے گا؟ میرا باپ رشتے توڑ رہا ہوگا، میرا سہارا کون بنے گا؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ سارے دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے الا المتقین، لیکن وہ متقی لوگ جس سے تو نے دوستی کی ہوگی وہ تیرے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تجھے کام آئیں گے، وہ تیری امداد کریں گے، وہ تیری مدد کریں گے۔ یہ متقین کون ہے؟ اس کو اور قرآن کھولتا ہے اللہ یہ متقین کون ہے تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہے وہی متقی لوگ ہیں۔ پتا چلا دنیا کے لوگوں سے جی لگانے والوں، اگر جی لگانا ہے تو اللہ کے ولیوں سے جی لگاؤ، وہ تمہیں کام آئیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں سے پتا چل گیا کہ جو کہتے ہیں ولی کو کیوں چاہتے ہو، ولی سے محبت کیوں کرتے ہو، ان سے کہو قرآن کہتا ہے کہ ولی قیامت میں کام آئیں گے۔ ارے جو ولی قیامت کی مصیبت دور کر سکتا ہے، کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ دنیا کی مصیبت جب کافر دور کر سکتا ہے تو کیا اللہ کا ولی دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ولیوں سے پیار کرتے ہیں، ان سے الفت کرتے ہیں۔ اب ولی تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر کون کتنا مشکل کشا ہے؟ تو جو جتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوگا وہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دور کرنے والا ہوگا۔ جس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوگا وہ اتنا ہی مصیبتوں کا دور کرنے والا ہوگا۔ اب اگر بات آئی ہے جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا مشکل کشا ہوگا، تو ولایت کی کائنات ولایت میں، ولایت کی دنیا میں اللہ اکبر غیباً شاہ سے لے کر کے اور شاہ تک اگر ہم سارے شاہوں کو ڈھونڈے کہ سب کائنات ولایت میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے تو میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ایرے غیروں سے مت پوچھو، اللہ اکبر خضر سے پوچھو کہ جس کا جشن منا رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے۔ تو شیخ عبدالحق لکھتے ہیں ایک بزرگ کی ملاقات خضر سے ہوئی، پوچھا غوث کیسے ہے، فرمایا ساری امتوں میں اور امت محمدیہ میں اولین اور آخرین میں عبدالقادر جیلانی جیسا نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد ہو سکتا۔ ایسا ولی ہو نہیں سکتا۔ میرے پاس وقت بہت کم، بہت جلدی میں نے یہاں سے رخصتی لینا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس غوث سے ہم پیار کرتے ہیں،
یا غوث اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں جس غوث سے الفت رکھتے ہیں اس غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ خضر کہتے ہیں علیہ السلام تمام اولین اور آخرین میں اولیاء کی کائنات میں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد ہو سکتا ہے. اور کیا شان ہے میرے مرشد غوث پاک کی. غوث پاک تو فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا جو میرا مرید ہوگا فرماتے ہیں وہ خوش نصیب اور خوش بخت ہوگا, وہ بدبخت کبھی نہیں ہو سکتا. غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید بدبخت کبھی نہیں ہو سکتا. اور ہمارے مرشد حضور اچھے میاں مہریروی فرماتے ہیں غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن, غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن, اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن. فرماتے ہیں غوث پاک کا غلام کبھی بے کسو بے بس نہیں ہو سکتا, کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتا. اگر پریشان ہوگا تو ایک رات کے لیے ہوگا, اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوگا. غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن, اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن. یہ شان ہے غوث اعظم. اور مرتبہ کیا ہے میرے مرشد غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے, سرکار غوث اعظم دستگیر کا مرتبہ کیا ہے. مرتبہ یہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا, کیا لکھا, فرمایا جس وقت غوث پاک سے یہ کہلوایا گیا, یہ کسی سے کہلوایا نہیں گیا. یہی میری گفتگو کا اینڈ ہے, اختتام ہے. کسی سے کہلوایا نہیں گیا, صرف میرے مرشد غوث پاک کو یہ اختیار دیا گیا, کیا کہہ دو قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اب دھیان سے سننا, فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے, تحفۃ القادریہ میں بھی ہے, جلاء الخاطر فی مناقب عبد القادر میں بھی ہے. یہ چند کتابیں کافی ہے. اور پھر اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے مرشد غوث پاک جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا مددگار ہوگا, مرتبے میں جتنا بڑا. کائنات ولایت میں شان کیا, میرے آقا معراج پہ چلے, میرے حضور معراج پہ چلے, میرے سرکار معراج پہ چلے. حضور کے کئی معجزات کے مجموعے کا نام معراج ہے. آقا معراج پر چلے, کہاں پہنچے, سدرہ کے آگے. سدرہ کے آگے جب حضور گئے, سدرہ تک جبریل ساتھ میں, سدرہ کے آگے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں کہ کہیں پر براق رکا, کہیں پہ رف رف رکا, اور پھر کوئی منزل ایسے آئی, نہ کوئی ساتھی رہا نہ کوئی سنگت رہی. اگر میں اپنے ذوق کے مطابق بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جبریل نے بھی ساتھ چھوڑا, فرشتوں نے بھی ساتھ چھوڑا, براق نے بھی ساتھ چھوڑا, رف رف نے بھی ساتھ چھوڑا, حتیٰ کہ ساتھ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. آپ نہیں سمجھے, مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت باریک والی گفتگو آپ کے درمیان کی ہے, لیکن میں اس وجہ سے کر بھی رہا ہوں کہ ایک تو برکت مل جائے, اور میری سنی عوام سنتے سنتے بہت سمجھدار ہو گئی ہے. وہ منزل جہاں ساتھ بھی ساتھ چھوڑ دے, جو منزل جہاں ساتھ بھی ساتھ چھوڑ دے. اب اور آگے عرض کروں, جہاں جبریل کے پر تھک جائیں, جہاں جبریل کے پر تھک جائیں, جہاں کیف کے پر جل جائیں, جہاں کیف کے پر, حضور کہاں تک گئے, جہاں کیف کے پر جلتے ہیں. کیف کے پر پتہ ہے, مجھے پتا ہے یہ صورت ہے, نہ لکھنؤ ہے نہ دلی ہے, بات کیف کی کر رہا ہوں, لیکن ابھی آپ کو غوث پاک کے فیضان سے سمجھاتا ہوں. کیف کے پر جل جائے کا مطلب کیا, پہلے تو کیف سمجھانا پڑے گا, کیف کسے کہتے ہیں, اور یہ کیف کے پر جل جانا کہاں سے لایا ہوں وہ پہلے بتاتا ہوں. امام اہل سنت میرا امام کہتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. اگر حضور کی غلامی میں جیتے ہو تو کم سے کم حضور کی فضیلت سن کے ہمیں کچھ تو کہنا چاہیے.
اصلاحی بیان سنجیدگی سے سنا کرو، لیکن اپنے محبوب کی فضیلت بیانو تو پھر اچھلا کرو، پھر مچلا کرو، پھر چہرے گلاب کی طرح کھلنے چاہیے۔ اور صرف جنت آپ ہی نہیں لینا، میرے ان بھائیوں نے بھی لینا ہے، تو ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جہاں جبریل کے پر تھکتے ہیں، اب یہ کیف کیا ہے؟ ایک طالب علم ہوں میں، تو اعلیٰ حضرت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، ان کے قلم کو میں سمجھنا میری اوقات نہیں، لیکن صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کیف کسے کہتے ہیں۔ آپ نے گلاس شربت پیا تو وہ شربت کی جو لذت ملی اسی کو کیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھے آپ؟ کیف۔ اب آپ مجھے سمجھائیں یا میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ جو لذت ملی تھی وہ کیسی تھی، اسی کو کیف کہتے ہیں۔ بولو سمجھا سکتے ہو؟ 1000 گلاس پی کے بھی سمجھا سکتے ہو کہ وہ لذت کیا تھی؟ لذت سمجھانے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے نہیں، اسی کو کیف کہتے ہیں۔ بس ایک طالب علم کی حیثیت سے بڑی بات نہیں کرتا، وہ بہت بڑی بڑی ہے جو کیف کے بارے میں ہے، لیکن بات صرف سمجھانے کے لیے کیف۔ اب کیف اس کو کہتے ہیں جس کو سمجھایا نہیں جاتا، تو اب اس کے فرق کسے کہتے ہیں؟ اور اہل سنت کا امام کہتا ہے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اس کا مطلب یہ کیف بتانے کی چیز نہیں ہے، تو کیف کے پر جل جائے وہ کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ لیکن سنو سنو، اب میرے مرشد کی شان، عبد القادر جیلانی کی شان سنو۔ جہاں جبریل کے پر تھکتے ہو اور جہاں کیف کے پر جلتے ہو، جب میرے آقا تنہائی میں وہاں پہنچے اور بلندی پر کعبہ قوسین کی حدوں پہ جانا چاہتے ہیں تو سوچتے کہ کدھر جائیں، اس وقت دیکھا کہ ایک جوان وہاں پہ موجود ہے۔ ہم جبریل امین سے بڑا مرتبہ نہیں دیتے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ حضور جسم کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے۔ حضور کعبہ قوسین میں جانا چاہتے ہیں، وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے، حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ سے پوچھتے اللہ یہ تھا کون؟ اللہ یہ تھا کون؟ تحفہ قادریہ کے مصنف نے لکھا، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیراس کر رہا ہوں، امام اہل سنت نے لکھا، رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندھوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، یہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ جو مرتبے نبیوں میں تمہیں عطا کیا ہے وہ ولیوں میں اس کو عطا کیا۔ نہیں، یہ غوث پاک کی شان سننے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ قادری اس طرح نہیں سن سکتے۔ غوث پاک کی شان آئی تو مردے زندہ ہوتے بھائی میرے۔ آپ کے کس کا ذکر آیا ہے آج زبان پہ؟ زبان پہ ذکر کس کا آیا ہے؟ جناب خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ غوث پاک نے کہا خضر ادھر آ، ادھر آؤ۔ تم نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا تھا؟ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت خضر نے۔ موسیٰ میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے، میں آپ کے ساتھ رہنا۔ کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ میرے غوث مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کتابوں کو چھان لے ذرا۔ عرض کر رہا تھا تو اللہ نے فرمایا جو شان تجھے نبیوں میں دیے پیارے محبوب، تیرے صدقے میں ولیوں میں اس کو مرتبہ دیا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا، میری امت کے اولیاء
اس کا قدم اپنی گردن پہ لے، اس کا قدم اپنی گردن پہ لے۔ اسی لیے کتابوں میں آیا ہے کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو غوث پاک کی پیٹھ پر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا نشان موجود تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا نشان۔ پتھروں پر تو قدم رکھا اور پتھروں نے اپنے سینے پہ لے لیا، پتھروں پہ قدم رکھا، پتھروں نے سینے پہ لیا، لیکن قدم رکھا اور اس کے 500 سال کے بعد پیدا ہونے والا پیدا ہوا اور قدم کا نشان لے کر پیدا ہوا۔ یہ نبی کا معجزہ بھی ہے اور غوث العظم دستگیر کی کرامت بھی ہے کہ حضور کا نقش قدم لے کر کے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے۔ اب اللہ اکبر، ان کی زندگی نہیں پڑتا، بات اختتام کی طرف چلتی ہے تو غوث پاک نے کیا کہا؟ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ قدم بعد میں کہا، لوگوں نے پہلے گردنیں جھکائی۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے دن منبر پر، اور خطبے کے درمیان کہتے ہیں میری گردن پر بھی قدم۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے میرے مرشد غوث پاک، ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ میری گردن پر بھی قدم۔ اللہ اکبر، جب نماز مکمل ہوئی لوگوں نے عرض کیا اپنی گردن پہ کس کا قدم؟ اس لیے کہ مرید بڑے حساس ہوتے ہیں پیر کے لیے، مرید۔ اسی لیے آج کل ایک فتنہ چلا ہے کہ وہ غوث پاک کا قدم جتنے مسجد کے اندر تھے اتنوں کی گردنوں پہ، ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں ہے۔ اس طرح کہنے والا جاہل اپنے پیر کی توہین کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پیر کی ولایت کا انکار کرتا ہے۔ حضرت شیخ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ مریدین جا رہے تھے۔ ایک قادری غلام نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا ہمارے مرشد سلیمان تونسوی سے ملنے کے لیے۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ کہا چلو، ہمارے پیر ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے، بڑی شان والے تھے شیخ سلیمان تونسوی۔ تو اس قادری نے کہا میرے پیر کا ذکر کروں؟ کون ہے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا ان کا قدم ہر ولی کی گردن پہ؟ کہا نہیں نہیں، ہمارا پیر قطب عالم ہے، ان کی گردن پر نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو۔ جب شیخ سلیمان تونسوی کے خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس قادری نے کہا سنا آپ کے مرید کیا کہتے؟ کہا کیا کہتے؟ تو کہا کہتے کہ آپ کے غوث پاک کا قدم میرے پیر کی گردن پہ نہیں۔ تو کہا کہ غوث پاک کا قدم عوام کی گردن پر ہے یا اولیاء کی گردن پر ہے؟ تو کہا اولیاء کی گردن پر ہے، صرف اولیاء کی گردن پر ہے۔ کہا یہ کمبخت لوگ مجھے ولی مانتے تو یہ کہتے نا کہ قدم غوث پاک کا میری گردن پہ بھی ہے، یہ بدبخت مجھے ولی مانتے ہی نہیں ہے، اس لیے قدم غوث اعظم کا انکار کرتے ہیں۔ ورنہ جو ولی ہوگا وہ غوث پاک کی گردن، غوث پاک کے قدم کے نیچے اپنی گردن کو جھکائے گا۔ تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے جب کہا نا کہ میری گردن پہ بھی، تو نماز مکمل ہوئی، مریدوں نے پوچھا حضرات آپ کی گردن پہ کس کا قدم؟ تو فرماتے ہیں 5ویں صدی میں حسنی حسینی سید بغداد کی مسجد سے اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ وہ اعلان بعد میں کرے گا، پہلے میں نے گردن جھکا دیا کہ میری گردن۔ یہ غوث پاک کس نے جھکایا؟ بس آخری بات، کس نے جھکایا؟ آخری بات۔ بہت بڑے بڑوں نے جھکایا، لیکن آؤ ایک بہت بڑے کا تذکرہ کر دیتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ وہ بڑا کون ہے؟ اس کی بڑائی کا ذکر کرنے چلتے ہیں لیکن تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ وہ کون بڑا ہے؟ وہ کون بڑا ہے؟ وہ کتنا بڑا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ پہلے آپ کتاب کا نام سن لیں۔ امام عبد القادر ابن محی الدین اربلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں کتاب کا نام اس لیے پڑھ رہا ہوں سورت والوں میری حیثیت ناقل کی ہے، مجھ پہ کوئی حکم لگانے سے پہلے عبد القادر ابن محی الدین پر حکم لگنا چاہیے۔ میں اپنے مرشد کی شان پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میرے امام کہتے ہیں جو غوث پاک کی شان نہیں مانتے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا،
تو اللہ اکبر۔ ابن محی الدین اربلی لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کرو، بڑے بڑوں نے گردن جھکائی۔ اب آپ کو پتا چلے گا نا کہ جب گردن والے اتنے بڑے ہیں تو جن کی گردنوں پر جس کا قدم ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، اس بڑے کی شان کیا ہوگی، اس اونچے کی شان کیا ہوگی۔ بات یہ کس بڑے کا ذکر ہو رہا ہے، آپ اندازہ کریں، ساری دنیا میرے نبی کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرضی کرتی ہے، حضور دعا کر دے تو بیڑا پار ہے، حضور جانے دعا ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا، میرے نبی نے اپنے غلام کی عظمت کو بتانے کے لیے، میرے نبی نے اپنے غلام کی عظمت کو بتانے کے لیے اس سے دعا کروائی یا اس کو دعا کرنے کا حکم دیا۔ نبی نے جس سے دعا کروائی یا جس کو دعا کرنے کا حکم دیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یمن کا تاجدار، قرن کا آقا، میرا مرشد سیدنا اویس قرنی کی ذات ہے۔ اویس قرنی وہ ہے کہ میرے آقا نے اپنا جبہ مولا کائنات اور سیدنا فاروق اعظم کو دیا، فرمایا لے جانا اور قرن جانا، یمن جانا، اور اس کے بعد میرا دیوانہ ہے، میرا مستانہ ہے، میرا پروانہ ہے، اس کو یہ جبہ دینا اور کہنا جبہ پہننے سے پہلے، جبہ پہننے سے پہلے وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ میری امت کو بخش دے گا۔ حالانکہ آقا کافی ہے پوری امت کے لیے، لیکن آقا ایک ولی سے دعا اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ولی تک جانا، دعا کروانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ جانے دعا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جانے دعا کروا رہے ہیں، جانے دعا۔ حضور کافی امت کے لیے، لیکن ولی کے پاس دعا کے لیے بھیجا کہ جاؤ دعا کرواؤ تاکہ پتا چلے ولی کی دعا کیا ہے، ولی کی دعا کیا ہے۔ پھر ولی کے در تک صرف مقصد لے کر، جس کو شد رحال کہتے ہیں، جس کو شد رحال کہ ولی کی چوکھٹ کی نیت لے کر جانا۔ اگر یہ سفر کفر ہے، اگر یہ سفر شرک ہے، اگر یہ سفر حرام ہے تو فتویٰ ہم غریب سنیوں پہ بعد میں لگاؤ، پہلے مولا علی اور عمر ابن خطاب پہ لگاؤ۔ سب مدینے تک سفر کرتے ہیں، یہ مدینے سے در بلال تک سفر کر رہے ہیں، اور پھر فاروق اعظم اور علی کا دشمن ممکن ہے کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، توحید لانے والے مصطفیٰ نے بھیجا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا جاتے ہو ولی کی چوکھٹ پہ، اتنا پیسہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دو۔ کیا اتنا خرچہ مولا علی کسی غریب کو نہیں دے سکتے تھے؟ غریب کو دینے کے لیے اور خرچے ہیں، ولی کی چوکھٹ کے لیے اور خرچے ہیں۔ ذوق اپنا اپنا ہے، لیکن بات یہ کرنے چلا تھا، سرکار نے کہا کہ جانا، مفہوم عرض کر رہا ہوں تشریح کے ساتھ تاکہ میری قوم کے ذہن میں آ جائے۔ بات من و ان اس لیے نہیں کرتا کہ عبارتیں ساتھ ساتھ میں پڑھوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں اس کی تشریح خلاصہ کر رہا ہوں۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی گئے وہاں، حضرت اویس کو جبہ دیا کہ اویس آقا نے تجھے سلام کہا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جناب اویس پہ وجد طاری ہو گیا، وجدانی کیفیت حضور کا نام سن کے طاری ہو گئی، اور جب وجد ختم ہوا تو جناب اویس نے پوچھا میرا نام لے کے سلام کہا تھا، میرا نام لے کے کہا تھا؟ کہاں نام لے کے کہا تھا؟ تو کہا جب میرا نام زبان پہ آیا تھا تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ میرا نام یار کی زبان پہ آیا، میرا نام میرے یار کی زبان پہ آیا۔ آپ کا نام بھی آتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کا نام بھی آتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ ذکر رسول کی محفل سجاتے ہو تو آپ بعد میں سجاتے ہو، پہلے وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، پھر یہاں آنے کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ کو تو اپنی عظمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ گناہگارم وہ لیکن خوش نصیبم، پاپی ہوں لیکن خوش نصیب ہوں، کیونکہ میں اللہ اکبر آمنہ
کے لال کا غلام ہوں۔ آج ہمارا ذکر وہاں ہوا، تب ہم یہاں ذکر لے کر بیٹھ گئے۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ جامی کہتے ہیں کاش حضور کے کتے کا نام جامی ہوتا، اسی بہانے میرا نام حضور کی زبان پہ آ جاتا۔ یار نے مجھے یاد کیا، ارے جب میرا نام آیا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ وہ فاروق اعظم تھے۔ صوفیہ لکھتے ہیں، بڑے مشہور سی بات ہے، کہنے لگے اتنا عشق تھا تو آتے کیوں نہیں تھے ملنے کے لیے، کیوں ان کی زیارت نہیں کی؟ تو کہا امیر المومنین آپ نے تو کی ہے نا، ذرا ایک مسئلہ مجھے بتا دیں۔ عرض کیا حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی، ذرا یہ بتا دیں۔ فاروق اعظم کی نظریں جھک گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عمر جس نے بہت دیکھا بہت دیکھا بہت دیکھا، کہتے ہیں اویس میں جب بھی دیکھتا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا، دن دیکھا، رات دیکھا، ہر جگہ دیکھا، پستیوں میں بلندیوں پر، خوشی میں غموں میں، ہر جگہ دیکھا، مگر جب نظریں اٹھتی تھی تو غیرت الہیہ کی وہ پردے ہوتے تھے کہ ادھر اٹھی ادھر ادب سے جھک گئی، اس لیے بتا نہیں سکتا۔ اویس نے کہا میں بتاتا ہوں ان کی بھووں کا حال کیا تھا۔ دور سے دیکھو تو الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی۔ ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ یہ جبہ حضور نے دیا ہے، لو اور دعا کرو۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ اویس نے جبہ لیا اور سر سجدے میں رکھا۔ کتنے عظیم ہے نا اویس۔ جلاء الخاطر فی مناقب عبد القادر، مصنف کا نام عبد القادر ابن محی الدین اربلی، نام یاد رکھیں۔ فضائل اعمال میں تو ضعیف روایتیں بھی مقبول ہے، فضائل ولایت میں ہم کہاں سے کیا بیان کریں، کتنا بیان کریں۔ بات اہل عشق کے لیے، اہل محبت کے لیے گڑی ہوئی نہیں پڑی ہوئی ہے، ذمہ دار ابن محی الدین اربلی ہے۔ کیا ہوا؟ اویس قرنی نے جبہ رکھا، سر سجدے میں رکھا اور دعا شروع کی۔ اللہ بخش دے میرے محبوب کی امت کو، بخش دے میرے محبوب کی امت کو، جس کے لیے رب حبلی امتی کہا، اس محبوب کے صدقے اس کی امت کو بخش دے۔ اویس کا اصرار بڑھا، قدرت کی طرف سے ندا آئی، اویس سجدے سے سر اٹھا، محبوب کا جبہ پہن، تیرے کہنے پر میں نے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا، میں نے تیرے کہنے پر حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا، میں نے تیرے کہنے پر حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا۔ مولا پوری بخش دے۔ ارشاد ہوا تیرے کہنے پر آدھی کو بخشا ہے اور آدھی عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا، آدھی عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا۔ تو عرض کیا یہ عبد القادر کون ہے، یہ عبد القادر کون ہے، یہ عبد القادر کون ہے؟ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کو نبی جبہ بھجوائے، جس سے نبی دعا کروائے، وہ اویس قرنی میرے مرشد کے بارے میں کہتے ہیں یہ عبد القادر کون ہے، اس کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا وہ اس وقت مقعد صدق عند ملک مقتدر میں موجود ہے۔ کون علماء جانتے ہیں یہ مقام لوگوں کو مرنے کے بعد ملے گا، میرے مرشد کو پیدائش سے پہلے نصیب ہو۔ یہ عبد القادر جس کی تم زیارت کرنا چاہتے ہو، اس وقت دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے جلووں میں گم ہے۔ جس عبد القادر کو تم پوچھتے ہو میں زیارت، کس کو؟ اویس کو۔ ابھی منقبت کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا ہے، میرے مرشد کی شان اللہ بیان کر رہا ہے۔ کس کو؟ اویس قرنی کو۔ اور اب اویس جانتا ہے یہ اس وقت اس جلووں میں ہے، اس جلووں میں ہے، اس جلووں میں ہے۔ اور سن اویس وہ کون ہے؟ وہ میرے محبوب کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، محبوب کا محبوب ہے۔ یہ فلسفہ آج مکمل کر دوں نا، کون ہے وہ؟ اللہ کا محبوب بنے
جو تمہیں چاہے. یہ مسلک اعلی حضرت ہے. کیا اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو. جو حضور سے عشق کرے وہ محبوب خدا ہے. جس سے حضور عشق کرے, جس کی محفلوں میں موسیٰ کو لے کر ساتھ آ کر کے, دیکھ موسیٰ تیری امت میں جیسا کوئی ولی ہے, اس کا تو بیان کیا بیان کروں. آپ عنوان دیتے غوث پاک بیان کرو, کیا بیان. اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن, جن کو اصول شاعری امام احمد رضا نے سکھائے, وہ کہتے ہیں اس کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. بیان ہی نہیں ہو سکتا. کس کا؟ تم جسے چاہو. اس کو میں کیا بیان کروں جس کو حضور چاہتے ہیں, جس کی محفلوں میں جناب موسیٰ کو لا کے. اس طرح کوئی ہے جس کی محفلوں میں مولا علی کو ساتھ لاتے ہیں, جس کی محفلوں میں ابراہیم خلیل اللہ کو ساتھ لاتے ہیں. یہ تفصیل وقت نہیں ہے. تو کہا کہ وہ سن, وہ میرے محبوب کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے, اور قیامت تک کے لیے میرے بندوں کے درمیان وہ میری حجت ہے. میرے بندوں کے درمیان اللہ بیان کر رہا ہے, اویس وہ میری حجت ہے زمین پر, قیامت تک میرے بندوں کے درمیان. اس کی شان یہ ہے کہ جب اس کا ظاہری دور آئے گا تو اس وقت اس کو منبر پہ بٹھائیں گے اور اس سے کہلوائیں گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو ہر ولی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دے گا. ویسے کرنے